ان کے جو استاذ ہیں سند میں دیکھیں آپ، ابو معاویہ کنیت سے مشہور ہیں. ابو معاویہ نام تھا ان کا محمد ابن خازم التمیمی السعدی، ابو معاویہ الضریر الکوفی. تقریباً 8 سال کے تھے، یا جیسا کہ امام ابو داؤد نے کہا کہ 4 سال کے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. لیکن آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، آگے بتاؤں گا میں آپ کو. 113 ہجری سن ولادت ہے ان کا، اور 195 ہجری سن وفات ہے. اخرجہ الجماعہ، کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے ان کو اپنے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں. ابن حجر نے جو بات ان کے بارے میں کہی ہے وہ مفصل بات ہے. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ثقۃ، اس کے بعد کہا احفظ الناس لحدیث الاعمش، احفظ الناس لحدیث الاعمش وقد یہم فی حدیث غیرہ وقد رمی بالارجاء. کیا لکھا آپ نے؟ پہلے کہا کہ ثقۃ احفظ الناس بحدیث الاعمش وقد یہم فی حدیث غیرہ وقد رمی بالارجاء. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو. اب دیکھیے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاویہ بن صالح معروف عالم دین، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا، لیکن انتقال بہت بعد میں ہوا، 263 ہجری کو. کتب ستہ میں سنن نسائی میں ان کی روایت ہے. خیر، معاویہ بن صالح وہ کہتے ہیں کہ سألت یحییٰ بن معین من اثبت اصحاب الاعمش قال بعد سفیان وشعبۃ ابو معاویہ الضریر. سلیمان ابن مہران الاعمش ایک بڑی شخصیت ہے، ایک بڑے عالم دین، ایک مرکزی شخصیت. ان کے تلامذہ میں سب سے زیادہ متقن کون ہے؟ کہا کہ سفیان ابن عیینہ اور شعبہ ابن الحجاج کے بعد پھر انہی کا نام ابو معاویہ. یہ بہت بڑی بات ہے. آگے دیکھیں خود امام شعبہ نے ان کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی ہے. اسی طرح سے ابو بکر ابن ابی خیثمہ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا ایہما احب الیک فی الاعمش. یہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا آگے. کسی راوی سے متعلق جرح و تعدیل کی جب بات آتی ہے تو یہی پوچھا جاتا ہے کسی بڑے عالم دین سے، جیسے یحییٰ بن سعید القطان سے. آپ کے نزدیک وہ زیادہ اثبت ہیں کہ وہ احفظ ہیں کہ وہ؟ دونوں میں احفظ کون ہے؟ دونوں میں اثبت کون ہے؟ دونوں میں ثقہ کون ہے؟ من احب الیک، حب کا تعلق وہ دل کی کیفیت سے نہیں، علم و اتقان، سنت نبوی کے حفاظت سے متعلق جو اصول ہے نا اس سے متعلق بات ہے. تو یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا ایہما احب الیک فی الاعمش. عیسیٰ ابن یونس ثقہ راوی ہیں. ابو اسحاق السبیعی کا نام سنا آپ نے؟ ان کے پوتے ہی عیسیٰ ابن یونس، اسرائیل ابن یونس کے بھائی ہیں. عیسیٰ ابن یونس، حفص ابن غیاث قاضی ہیں کوفہ کے، نام آگے آئیں گے ان کے. یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں، تبھی تو موازنہ کیا جا رہا نا. عیسیٰ ابن یونس، حفص ابن غیاث 195 ہجری سن وفات ہے ان کا. او ابو معاویہ قال ابو معاویہ، کہا کہ امام اعمش سے متعلق جو تلامذہ کی جو فہرست ہے عیسیٰ ابن یونس، حفص ابن غیاث، جبکہ سلیمان ابن مہران الاعمش ایسے عالم دین ہیں ان کے طلبہ کی فہرست بہت لمبی ہے. ان میں جو متقنین ہیں ان کا موازنہ ابو معاویہ سے. کہا کہ من احب الیک فی الاعمش، کہا کہ ابو معاویہ. ابھی بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی. عثمان ابن سعید الدارمی، یہ سنن دارمی ہے نا، وہ نہیں، نقض ہے نا، نقض جو بشر کا جو رد کیا ہے نا انہوں نے، بشر المریسی کا جو رد کیا ہے وہ توحید سے اسماء و صفات سے متعلق بڑی اہم کتاب ہے ان کی. عثمان ابن سعید الدارمی کہتے ہیں یحییٰ بن معین سے میں نے پوچھا ابو معاویہ احب الیک فی الاعمش او وکیع؟ فقال ابو معاویہ اعلم به. ابو معاویہ اعلم به. امام وکیع کا موازنہ آپ دیکھیں گے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو لائے ہیں اور امام وکیع سے لائے ہیں، امام اعمش کی طریق سے، امام وکیع سے. یعنی امام وکیع ابو بکر ابن ابی شیبہ وہ امام وکیع سے، اور وہ سلیمان ابن مہران الاعمش سے. اس کے بعد اس حدیث کے کچھ زائد الفاظ ہیں جو امام وکیع نہیں بتا سکے اس حدیث میں.
تو امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو معاویہ الضریر سے ان الفاظ کی بھرپائی کی ہے صحیح مسلم میں. جب شرح کروں گا تب بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک صاحب ہیں ایوب ابن اسحاق ابن صافری، علماء دمشق میں سے ہیں، تاریخ دمشق میں میں نے ابھی سوانح حیات پڑھ کے آیا میں. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ ابو معاویہ الضریر اور جریر ابن عبد الحمید، بہت معروف شخصیت جریر ابن عبد الحمید، علماء رائے الرازی، کوفہ کے تھے لیکن رائے چلے گئے، پھر وہیں کے قاضی تھے وہ. تو ان دونوں کا موازنہ پوچھا گیا امام اعمش سے متعلق، تو کہا کہ ابو معاویہ احب الینا یعنی فی الاعمش. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے، جریر بن عبد الحمید کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا 50 درہم بھی میرے پاس ہوتے تو میں ان کے پاس سفر کر کے چلا جاتا پڑھنے کے لیے. بہت بڑی بات ہے. یرحل الیہ کہتے ہیں محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ میں. وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے پاس سفر کیا جاتا تھا. تو ان سب بڑے بڑے علماء سے موازنہ کس کا؟ ابو معاویہ الضریر کا. کن کے حق میں؟ سلیمان ابن مہران الاعمش سے متعلق، کیونکہ سند میں آگے انہی کا نام آ رہا ہے، سلیمان ابن مہران الاعمش. تو یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ ابو معاویہ الضریر فی نفسہ اس قدر عظیم ہیں، ثقہ ہیں، خصوصاً سلیمان ابن مہران الاعمش کے حق میں. حتیٰ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا، یحییٰ ابن معین سے پوچھا گیا موازنہ کس سے؟ وہ امام وکیع سے اور ابو معاویہ الضریر سے. یہاں تک کہ یحییٰ ابن معین خود کہتے ہیں کہ امام وکیع نے ایک مرتبہ ہم سے پوچھا من تلزمون، تم کس کے پاس پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو، کس کی صحبت کا اہتمام کرتے ہو؟ قلنا ابا معاویہ، ہم نے کہا کہ ابو معاویہ کی، ان سے ہم زیادہ پڑھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں. قال اما انه كان يعد علينا في حياة الاعمش 2700، یعنی دین کا اتنا بڑا حصہ، یعنی وہ تو ہمارے پاس دین کا بڑا حصہ سلیمان بن اعمش سے ہم تک پہنچایا انہوں نے، سلیمان ابن مہران الاعمش کا سے. کیونکہ ہم جانتے ہیں نا سلیمان ابن مہران الاعمش کن روات میں سے ہیں؟ ان 6 روات میں سے ہیں جن سے پورا احادیث کا ذخیرہ جو ہے انہی پر گھومتا ہے. ان 6 روات میں سے یہ جاننا چاہیے آپ کو یہ سلسلہ. تو ان سے ایک بڑا ذخیرہ ان کو ملا ہے ابو معاویہ الضریر کو. تو اس سے ابو معاویہ الضریر کی قیمت معلوم ہوتی ہے. ابھی نقطہ واضح اور آپ کو جی. تو ہم نے ابو معاویہ الضریر کے پاس گئے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں، جا کے ہم نے ان سے پوچھا، کہا ان سے کہ ان وکیعا قال کذا وکذا، امام وکیع نے آپ کے بارے میں ایسی اور ایسی بات کہی. فقال صدق، بالکل سچ کہا ہے. ولکنی مرضت مرضۃ فانسیت 400، 400 حدیثیں تقریباً میں سے بھول گیا میں، جو امام وکیع سے سنا تھا، امام اعمش سے سنا تھا، ایک بیماری کی وجہ سے. انہوں نے تو حدیثیں پہنچا دی، حدیثیں تو انہوں نے پہنچا دی، ان کے حافظے سے وہ چیز نکل گئی. دین محفوظ ہے، کسی کی کتاب گم سکتی ہے، کسی کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے، دین متاثر ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 400 حدیثیں بھول گئے، اب کیا ہوا 400 حدیثیں کو ہو، اس میں ہو سکتا ہے ہمارا مسلک ملتا ہوگا، کوئی بول سکتا آگے. ایسا بولتے ہیں لوگ، بغداد میں کتابیں جل گئی تو اس میں ہمارا مسلک تھا. ایسا نہیں ہوگا، دین محفوظ ہے. کسی کی بات ختم ہو سکتی ہے، دین محفوظ ہے. کسی کا حافظہ متاثر ہوگا، کسی کا مکتبہ جل گیا، لا قدر اللہ، دین محفوظ ہے. جو اللہ نے شریعت نازل کی جو قیامت تک کے لیے، وہ دین محفوظ ہے، اس پر آنچ نہیں آ سکتی، اسے آگ نہیں جلا سکتی. بات واضح ہو گیا آپ کو جی. چلیے، محمود بن غیلان ایک عالم دین معروف، 239 ہجری سے وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے شبابہ سے پوچھا، سنا میں نے ان کو کہتے ہوئے کہ ابو معاویہ الضریر ایک مرتبہ امام شعبہ کی مجلس میں آئے، امام شعبہ کی مجلس میں آئے اور آ کے بیٹھے تھے، سن رہے تھے. اس کے بعد امام شعبہ بھی خاص تلمیذ ہیں، کس کے؟ امام اعمش کے، اور ابو معاویہ الضریر سے تو بہت بڑے ہیں عمر میں. وہ سارے حدیثیں سنانے کے بعد کہا کہ یہ کون ہے جو ابھی آئے ہیں ہمارے مجلس میں؟ کہا کہ ابو معاویہ. جیسے ابو معاویہ کی بات آئی تو امام شعبہ نے کہا کہ یہ سارے حدیثیں معلوم ہیں آپ کو؟ امام اعمش کی طریق سے سارے حدیثیں معلوم ہیں؟ تو کہا کہ ہاں معلوم ہے. تو امام شعبہ نے کہا کہ ھذا صاحب الاعمش فاعرفوه، سند دینے گویا کہ یعنی یہ صاحب الاعمش ہیں، آپ ان کو جان لو. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ آپ کے استاذ ہیں بھی، ان سے پڑھو، ان سے لو.
یہ سب جو ہے مطلب دوست و احباب، میرا دل رکھنے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے، یہ میرے قریب کے دور کے، یہ لوگ ایسے نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین کے ان کا ایک ایک لفظ بھی دین کی حفاظت کے لیے، ان سے لو تو دین کے لیے، ان سے مت لو تو دین کے لیے، لیوج اللہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ آپ اس تناظر سے نہیں سوچیں گے دور حاضر میں وہ استاذ ان کو پسند کرتا ہے، وہ استاذ ان کو دور کرتا ہے، اس تصور کے سے سوچیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ دین اللہ نے ایسے کچے لوگوں سے نہیں پہنچایا ہم تک، بتا دیے آپ لوگوں کو جی۔ محمود بن غیلان نے تو ایک اور بات کہی کہ ابو نعیم فضل بن دکین علماء کوفہ میں سے ہیں، وہ آگے نام آئے گا ان کا، امام بخاری بہت روایت کرتے ہیں ان سے، ان کے حوالے سے کہا کہ ابو نعیم فضل بن دکین، ابو نعیم الاصبہانی نہیں، صاحب حلیۃ الاولیاء وہ نہیں، ابو نعیم فضل بن دکین، کہ میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود سلیمان ابن اعمش سے میں نے سن لیا، کیا کہ سلیمان ابن اعمش نے کہا کہ کس سے کہا؟ ابو معاویہ الضریر سے، کہ انت فقد ربطت رأس کیسک، کہ تمہارا جو سر ہے نا، تمہارا جو سر ہے وہ گویا کہ کیسے، وہ ایک تھیلی ہوتی نا بڑی بیگ، گویا کہ تمہاری وہ بیگ ہے تمہارا سر وہ، اور میری باتوں کو تو فقط ربطتا، تم نے تو باندھ کے رکھ لیا، بند کر لیا اس کو، میری ساری باتیں تم نے سن لی ہیں۔ خود سلیمان ابن مہران الاعمش نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو معاویہ الضریر محمد بن قاسم سے جب کبھی حدیثیں پوچھی جاتی جو سلیمان ابن مہران الاعمش کی طریق سے ہوتی تو کہتے کہ سارا حدیث الاعمش فی فمی علقمن، یعنی جو انسان کے جو منہ کا ایک بڑا حصہ ہوتا نا جہاں سے لقمہ اندر جاتا ہے، کہا کہ گویا کہ میرا منہ بن گیا ہے، وہ اندر کی جو زبان ہے، اس کی زبان سے انسان جو چیزیں اندر لیتا ہے نا، جو چھوٹی جیب جو ہوتی ہے جہاں سے ہوتی ہے ساری چیزیں اندر جاتی ہیں، کہا کہ میرا حصہ بن گیا ہے وہ سلیمان ابن مہران الاعمش کی، جس طرح سے انسان پانی پیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو وہی تو کام کرتا نا پورا، گویا کہ میرے منہ کا ایک بڑا حصہ ہے وہ، یعنی سلیمان ابن مہران الاعمش کی حدیثیں کو سناتے 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 میرا منہ کا پورا حصہ بن گیا ہے وہ، اس قدر ڈھل گیا ہوں میں اس میں، میرے خون میں تحلیل کر گئی وہ چیزیں، یہ مقصود ہے آپ کے کہنے کا۔ لکثرت ما یردد علیہ حدیث الاعمش، ابو معاویہ الضریر نابینا تھے نا، 4 یا 8 سال کی عمر میں آس پاس میں ان کی بینا ہی چلی گئی تھی، لیکن یہ کہا کرتے تھے کہ البصراء، العظماء کے وزن پر البصراء یعنی ذو بصر و بصارہ، آنکھ والے جن کی بینائی ہے، البصراء كانوا علی عیالا عند الاعمش، جب امام اعمش کی بات آئے گی وہ میرے محتاج ہیں، میرے پاس آنا پڑے گا، البصراء ایک اعمى کے پاس آنا پڑے گا ان کو، بس ایک تلطف تھا کہنے میں، ایسے کہا کرتے تھے آپ۔ لیکن ایک نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ ابو زرع دمشقی، ابو زرع الرازی نہیں، ابو زرع دمشقی، یہ دمشقی نہیں تھے، ابو زرع الرازی سے فرق کرنے کے لیے دمشقی کہا جانے لگا ان کو۔ ابو زرع دمشقی وہ کہتے ہیں کہ ابو نعیم فضل بن دکین نے کہا لزم ابو معاویہ الاعمش 20 سنہ۔ آپ کو پتا ہے جو مرکزی راوی ہوتے ہیں نا، جیسے امام زہری ہیں مثلا، سفیان ابن عیینہ ہیں، سلیمان ابن مہران الاعمش ہیں، معمر ابن راشد الازدی ہیں، ابو اسحاق السبیعی ہیں، یحییٰ ابن ابی کثیر ہیں، اس طرح کے جو بڑے روات ہیں مرکزی روات، ان کے جو تلامذہ ہیں بکثرت، جیسے میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں، ایک بڑا نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، شیخ محمد ناصر الدین البانی ایک بڑا نام بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کی تلامذہ کی فہرست کم ہے زیادہ ہے؟ زیادہ ہے۔ شیخ بن باز کی فہرست کم ہے طلبہ کی؟ سینکڑوں سے متجاوز ہے، 1000 سے زائد کہیں مبالغہ نہیں ہوگا، جو لوگ حلقے میں آگے بیٹھے وہ تو 1000 اوپر ہوں گے۔ شیخ بن عثیمین کی بات کرتے ہیں، ان کے حلقوں میں جو آگے بیٹھے گئے سب تو 1000 اوپر ہوں گے وہ، لیکن جب آپ ان کو طبقات میں جوڑیں گے عمر کے اعتبار سے نہیں، میں طبقات اس معنی میں بات کر رہا ہوں کس نے تتلمذ کیا ہے ان سے، تو ہم کیا کریں گے، سب سے زیادہ عرصہ کس نے لگایا ان کی صحبت میں اور حفظ و اتقان کے ساتھ، ایسا نہیں کہ حافظہ تو بالکل کمزور لیکن تھا 20 سال، کیا فائدہ اس کا ہو؟
فائدہ ہے لیکن اتنا زیادہ فائدہ نہیں. حفظ و اتقان میں بھی خوب ہو اور 20 سال کی صحبت اختیار کی ہوں تب اندازہ لگائیے. صدیق اکبر نے نبوت کے طور پر حفظ و اتقان بولنے کی ضرورت نہیں اور آپ کی عدالت بتانے کی ضرورت نہیں. 23 سال نبی کی صحبت میں تھے. اب اندازہ لگائیے ان کی جگہ کون لے گا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد. ثانی حسنین بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے, مثال سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, ایک بڑے جو استاذ ہیں ان کے متعدد طلبہ ہیں, کسی کے 5-10 طلبہ, کسی کے 5000 طلبہ. آپ کیسے ان کو مطلب ایک ساتھ سب کی بات لیں گے؟ تو ان کے طبقات ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کے جو مرکزی رجال ہوتے ہیں ان کے طلبہ میں جو 5 درجات ہیں, ان کے طبقات ہیں, تو سب سے پہلا طبقہ وہ ہے جو حفظ و اتقان میں بھی اعلیٰ ہو اور جو لزوم انہوں نے اختیار کیا ہے, جو صحبت اختیار کی ہے وہ لمبی مدت ہو, ایک لمبی مدت 20 سال 12 سال ایسے. بات واضح ہو گیا آپ کو. پھر دوسرے نمبر پر وہ جن کی صحبت کی مدت تو کم ہے لیکن حفظ و اتقان میں بہت مضبوط ہے. تیسرے وہ جو حفظ و اتقان میں تو کم ہے لیکن مدت بہت لمبی ہے تتلمذ کی. سمجھے آپ اس بات کو؟ اچھی طرح بات سمجھیے جی. تو یہ جو 20 سال کی جو ان کی صحبت اختیار کی ہے یہ سب اسی سے نکھار آتا ہے, جو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے آج مدارس میں. اول میں جن سے پڑھ لیے اول ہی میں, ثانی میں تو ان کو بھول ہی جاتے ہیں. ایک استاذ کی صحبت رہنی چاہیے لمبا عرصہ, طویل مدت, تبھی جا کر کے ساری چیزیں اندر وہ سمیٹ کے لیتا ہے, وہ تبھی جا کر کے پھر اس کے اندر نکھار آتا ہے. شیخ مشہور حسن سے ہم نے پوچھا حافظہ اللہ, تو انہوں نے کہا کہ ایک لمبا عرصہ, غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 20 سال کی صحبت, اگر میں کہیں خطا نہ کر رہا ہوں تو, کہا کہ ابھی بھی مجھے یاد ہے وہ دن, وہ ایک لمحہ کہا انہوں نے, کم و بیش 20 سال کا عرصہ بتایا انہوں نے, تو شیخ البانی کی صحبت انہوں نے اختیار کی. اب جا کر کے وہ شخصیت ہے. ایک بڑے عالم دین سے حفظ و اتقان کے ساتھ طویل المدہ, طول المدہ جو عرصہ اختیار کرتا ہے آدمی, تبھی نکھار آتا ہے. دور حاضر وہ نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ اتنی قلت ہے علم کی بھی, حفظ و اتقان کی بھی, تجربے کی بھی, وغیرہ وغیرہ, تقوی طہارت کی بھی. تو اس کو آپ ایک نقطے کے طور پر مت لیں, بڑی بات ہے یہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھی آخر میں, جو ابن حجر نے اس کی نشاندہی کی, کہ ابو معاویہ فی حدیث غیر الاعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جیدا. امام اعمش کے بغیر, اسی لیے ابو حاتم الرازی نے کہا اثبت الناس فی الاعمش سفیان ثم ابو معاویہ ومعتمر بن سلیمان احب الی من ابی معاویہ. غور کرنے کی بات ہے, یعنی کہا کہ اثبت الناس فی الاعمش کون ہے؟ کہا کہ سفیان ابن سعید الثوری اور ابو معاویہ الضریر, لیکن ومعتمر بن سلیمان ابن طرخان علماء کوفہ میں سے بڑے عالم, ان کے فرزند معتمر ابن سلیمان وہ بھی بڑے عالم. کہا کہ وہ معتمر ابن سلیمان احب الی من ابی معاویہ, ابو معاویہ الضریر سے بڑھ کر کے معتمر ابن سلیمان میرے نزدیک زیادہ ثقہ ہیں. کس اعتبار سے؟ فی غیر حدیث الاعمش, فی غیر حدیث الاعمش, فی حدیث الاعمش ہو تو پھر ابو معاویہ. ابن سعد نے کہا, محمد بن صاحب نے طبقات الکبریٰ میں, کہ کان ثقۃ کثیر الحدیث, لیکن کہا یدلس وکان مرجئا. رومیہ بالارجاء کہا نا ابن حجر نے, تقریب التہذیب میں کہا نا رومیہ بالارجاء, یہی. حافظ ابن حبان نے الثقات میں ان کو ذکر کیا اور لکھا کان حافظا متقنا ولکنہ مرجئا خبیثا, ایسا لکھا, وکان مرجئا خبیثا. آئندہ سال جب فضیلت سال اول میں آئیں گے تو کتاب الایمان جب پڑھیں گے تو اس میں مرجئہ کون ہے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. قال ابو داود كان مرجئا ورئيس المرجئة بالكوفة. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ یعقوب ابن شیبہ وہ کہتے ہیں كان من الثقات وربما دلس وكان يرى الارجاء فيقال ان وكيعا لم يحضر جنازته لذلك. ان کے مرجع ہونے کی وجہ سے ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے. احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کوفی ثقہ وکان یرى الارجاء وکان لین القول فیہ, بہت نرم گوشہ اختیار کرتے تھے ارجاء سے متعلق.
یعنی ان کے حق میں جو شناعت ہے اس کو لیتے نہیں تھے. قال ابو زرع الرازی كان يرى الارجاء قيل له كان يدعو الیہ قال نعم. یہ ایک مسئلہ ہے کہ مبتدعین سے روایت لینے سے متعلق، کس سے؟ مبتدعین سے روایت لینے سے متعلق کتب ستہ میں خصوصاً امام بخاری وغیرہ کا جو موقف ہے، تو یہ کتب ستہ کا معاملہ رکھ لیجیے آپ کہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. الرواة المبدعون فی الکتب الستہ، دیکھا آپ نے شیخ سعید رسلان کا وہ رسالہ ہے، وہ بہت عمدہ، غالباً 5 جلدوں میں غالباً ہے، دیکھ لیجیے آپ.